راوی، چناب اور ستلج میں انتہائی اونچے درجے کے سیلاب کا خدشہ، دریاؤں کے کناروں پر آباد 1,90,000 افراد محفوظ مقامات پر منتقل کر دیے گئے۔ لاہور اور گوجرانوالہ ڈویژن بھی متاثر ہو سکتے ہیں۔ پی ڈی ایم اے نے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ ساہیوال، ملتان، بہاولپور، ڈیرہ غازی خان، قصور، اوکاڑہ، پاک پتن، وہاڑی، بہاول نگر، لودھنا اور مظفر گڑھ کے لیے بھی الرٹ جاری۔ مقبوضہ جموں سے سیالکوٹ آنے والا سیلابی ریلا نالا ڈیک کا پل بہا لے گیا، کئی دیہات زیر آب آ گئے۔ دریائے راوی میں شاہدرہ کے مقام پر پانی کا بہاؤ 40,000 کیوسک، آج رات اسی مقام سے 70,000 کیوسک کا سیلابی ریلا گزرے گا۔ جسڑ کے مقام پر پانی کا بہاؤ 90,000 کیوسک، دریائے ستلج میں گنڈا پور سنگھ والا کے مقام پر پانی کا بہاؤ 1,95,000 کیوسک سے تجاوز کر گیا۔ ہیڈ سلیمان کی کے مقام پر درمیانے درجے کا سیلاب، پانی کی آمد 1,04,000 اور اخراج 98,000 کیوسک۔ دریائے چناب میں خانقی کا مقام پر پانی کی سطح مسلسل بڑھنے لگی۔ دریاؤں میں طوفانی سے کئی حفاظتی بند ٹوٹ گئے، درجنوں دیہات میں پانی داخل ہونے پر امدادی کارروائیاں تیز۔ اوکاڑہ میں امدادی کارکنوں نے نابینا بزرگ خاتون کو ریسکیو کر لیا۔ پاک پتن میں علاقہ مکینوں کے ساتھ سینکڑوں مویشی بھی محفوظ مقامات پر منتقل کر دیے گئے۔ وہاڑی سمیت کئی شہروں میں خیمہ بستیاں قائم کر دی گئیں۔ دریائے راوی، دریائے چناب اور دریائے ستلج میں 2-3 روز تک درمیانے اور اونچے درجے کے سیلاب کا خدشہ۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس میں وفاقی وزراء اور چیئرمین NDMA نے سر جوڑ دیے۔ مختلف علاقوں میں سیلابی صورتحال، امدادی کارروائیوں اور کسی بھی ممکنہ صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیاریوں کا جائزہ۔ وزیر اعظم نے تمام اداروں کو رابطے میں رہنے کی ہدایت کر دی۔ ریسکیو آپریشن تیز کرنے کا حکم۔ وفاقی وزراء کے اجلاس کے بعد میڈیا کو بریفنگ۔ گئی مقبوضہ کشمیر کے جموں ریجن میں مونسون کا طاقتور ترین راؤنڈ، کلاؤڈ برسٹ کے بعد دریائے توی اور پہاڑی ندی نالے بکھر گئے، پانی ارد گرد کی آبادیوں میں داخل، پورے جموں میں ریڈ الرٹ کر دیا گیا۔ انتہائی بلند سیلابی ریلے سے سیالکوٹ کی جانب بڑھنے لگے۔ گھوٹکی میں سیلابی صورتحال برقرار، کچے کے 50 سے زائد گاؤں کا زمینی رابطہ منقطع، علاقہ مکین پرائیویٹ کشتیوں کے بھاری بھرکم کرایہ ادا کر کے محفوظ مقامات کی جانب نقل مکانی پر مجبور۔ لاہور کے مختلف مقامات پر موسلادھار بارش، شاہراہوں پر پانی جمع ہو گیا، انتظامیہ کی جمع پانی نکالنے کی کوششیں۔ سیالکوٹ میں صبح 10 سے دوپہر 2 بجے تک مسلسل بادل برستے رہے۔ مشیر اطلاع خیبر پختونخوا کا وفاق پر صوبے کے سیلاب زدہ علاقہ جات کو نظر انداز کرنے کا الزام، صوبائی اداروں نے مثالی کام کیا۔ بیرسٹر سیف کی PDMA کے دورے کے موقع پر گفتگو، وفاقی حکومت پر افغانستان سے مذاکرات کے لیے مجوزہ TORs کا جواب دینے کا مطالبہ۔ امیر مقام نے خیبر پختونخوا میں سیلاب کی آفت پر سیاست نہ کرنے کا مشورہ دے دیا، سیلاب متاثرین کی ہر ممکن مدد کی جا رہی ہے۔ نون لیگی رہنما کی شانگلہ میں گفتگو۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی زیر صدارت اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس، گلگت بلتستان میں سیلاب متاثرین کے لیے 3 ارب روپے کے ریلیف پیکج کی منظوری دے دی۔ جتنی بھی کمیٹیز ہیں نیشنل اسمبلی کی، PTI فوری طور پہ ان کمیٹیوں سے ریزائن کر دے، اور یہ ان کی آج کی انسٹرکشنز تھیں اپنی وہ پارٹی کے لیے۔ بانی نے پارٹی کو پارلیمنٹ کی تمام قائمہ کمیٹیوں سے مستعفی ہونے کی ہدایت کر دی، ضمنی الیکشن نہ لڑنے کی رائے بھی دے دی۔ الیکشن لڑنا ان انتخابات کو قانونی جواز فراہم کرنے کے مترادف ہوگا۔ سابق وزیر اعظم کی رائے، علیمہ خان نے ملاقات کے بعد اڈیالہ جیل کے باہر تمام تفصیلات بتا دیں۔ سلمان اکرم راجہ سے کسی بھی قسم کی تلخ کلامی کی تردید، خاندان کا فرد قرار دے دیا۔
جہاں تک میرے استعفے کا تعلق ہے خان صاحب نے منظوری نہیں دی. باقی جو الیکشن کے حوالے سے آج شام پولیٹیکل کمیٹی کی پھر میٹنگ ہوگی. خان صاحب نے کچھ واضح ہدایات ان ہدایات کی میں یہ نہیں کہہ رہا, ان ہدایات کی روشنی میں آج شام میٹنگ ہوگی اور اس میں فیصلہ کیا. بانی پی ٹی آئی نے سلمان اکرم راجہ کا پارٹی کے جنرل سیکریٹری کے طور پر استعفیٰ مسترد کر دیا. اپوزیشن لیڈر عمر ایوب اور شبلی فراز ہی رہیں گے. پی ٹی آئی رہنما کے اڈیالہ جہل کے باہر میڈیا سے گفتگو. لاہور میں NA 129 پر ضمنی الیکشن. پی ٹی آئی کے حماد اظہر اور نون لیگ کے رانا مشہود سمیت 9 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی واپس لے لیے. الیکشن کمیشن نے امیدواروں کی ترمیم شدہ فہرست جاری کر دی. ملک بھر کے تعلیمی اداروں میں نمایاں کارکردگی پر طلباء میں الیکٹرک بائکس کی تقسیم. وزیر اعظم نے پروگرام کو توسیع دینے کی ہدایت کر دی. الیکٹرک بائکس کی نئی پالیسی حکومت کے ماحول دوست اقدامات کی جانب اہم پیش رفت قرار. خیبر پختونخوا میں سرکاری ملازمین کو پلاٹس دینے کا بل منظور. ملازمین کو پلاٹس دینے کے لیے ہاؤسنگ فاؤنڈیشن قائم کی جائے گی. بغیر نفع نقصان کے پلاٹس دیے جائیں گے. تنخواہوں سے ماہانہ کٹوتی کی جائے گی. مچھ میں کوئلے کی کان میں گیس بھر جانے سے 3 کان جام بحق مزدوروں میں سے ایک کا تعلق کوئٹہ کے ہزارہ ٹاؤن اور 2 کا علمدار روڈ سے تھا. کوئٹہ کے علاقے ڈگاری میں خاتون اور مرد کے قتل کیس میں پیش رفت. پولیس نے مقتولہ کے روپوش دیور کو بھی گرفتار کر لیا. گرفتار افراد کی تعداد 5 ہو گئی. لاہور کے علاقے رائیون میں 30 روپے کے تنازع پر 2 بھائیوں کے قتل کیس میں اہم پیش رفت. مرکزی ملزم اویس گرفتار. CCD نے ریمانڈ حاصل کر لیا. دیگر ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے. کراچی میں مصطفیٰ عامر قتل کے ملزم ارمغان کی مشکلات بڑھ گئیں. انسداد دہشت گردی عدالت نے صحافی پر حملے کی فرد جرم بھی عائد کر دی. کراچی کے عباسی شہید اسپتال میں ڈاکٹرز کا 5 ماہ سے تنخواہیں نہ ملے پر چوتھے روز بھی احتجاج. OPDs بند ہو جانے سے مریضوں کو مشکلات. وزیر اعظم سے چیف آف دی ایئر اسٹاف ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کی ملاقات. شہباز شریف نے وطن کے دفاع کے لیے پاک فضائیہ کے کردار کو سراہا. مشال ملک نے ایک بار پھر دنیا کو یاسین ملک کی زندگی کو خطرات سے آگاہ کر دیا. حریت رہنما کو صحت کے سنگین مسائل کا سامنا ہے. رہائی کی مہم پر کشمیریوں سے اظہار تشکر. مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کے بدترین مظالم پر عالمی خاموشی پر سوال اٹھا دیا. روس سے مسلسل تیل کی خریداری پر امریکہ بھارت سے شدید ناراض. آج رات سے بھارت پر مزید 25% ٹیرف نافذ. ہوم لینڈ سیکیورٹی نے امریکی کسٹم سمیت متعلقہ محکموں کو نوٹسز سے آگاہ کر دیا. بھارت پر مجموعی ٹیرف 50% ہو گیا. امریکی ٹیکسٹائل، گارمنٹس اور IT کی صنعتوں سے لاکھوں افراد کے بے روزگار ہونے کا امکان. صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک بار پھر پاک بھارت جنگ بندی کا ذکر. 7 طیارے گرائے جا چکے تھے. جوہری جنگ شروع ہو سکتی تھی. تجارت کے بدلے لڑائی رکوا دی. امریکی صدر کی بات چیت. ٹرمپ اب تک 30 سے زائد بار پاک بھارت جنگ ختم کروانے کا کریڈٹ لے چکے ہیں. جدہ میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی ترکیہ کے وزیر خارجہ سے ملاقات. دونوں ممالک کا غزہ کی صورتحال پر تشویش کا اظہار. فلسطینیوں کو امداد کی فوری فراہمی پر زور. اسحاق ڈار نے OIC میں ترکیہ کے قائدانہ کردار کو سراہا. غزہ میں صحافیوں کی ہلاکت پر اسرائیل کے خلاف دنیا بھر میں غم و غصے کی لہر. اقوام متحدہ کے حملے کی شدید مذمت. کینیڈا نے حملے کو ناقابل قبول قرار دے دیا. سعودی عرب کا عالمی برادری سے اسرائیلی جرائم رکوانے کا مطالبہ. فرانس، جرمنی، برطانیہ، ترکی اور قطر کو اسرائیلی حملے کی سخت الفاظ میں مذمت. امریکی صدر کا غزہ میں اسپتال پر حملے اور صحافیوں کی ہلاکت پر ناراضی کا اظہار. اسرائیلی حملے سے لا علم ہونے کا دعویٰ. ڈونلڈ ٹرمپ نے غزہ میں 2 سے 3 ہفتے میں جنگ بندی کا امکان ظاہر کر دیا.
اسرائیلی فوج کے غزہ پر حملے میں مزید 20 فلسطینی شہید، بھوک سے مزید 11 فلسطینیوں نے دم توڑ دیا، غذائی قلت سے مرنے والوں کی تعداد 300 تک جا پہنچی۔ آسٹریلیا نے یہودی مخالف حملوں میں ملوث ہونے کا الزام لگا کر ایرانی سفیر کو ملک بدر کر دیا۔ پاسداران انقلاب کو دہشت گرد تنظیم قرار دینے کے لیے قانون سازی کا اعلان۔ دبئی میں قومی کرکٹ ٹیم کا دوسرا انٹر اسکواڈ پریکٹس میچ، سلمان آغا 11 نے سائما ایوب 11 کو 4 وکٹوں سے ہرا دیا۔ یو ایس اوپن ٹینس کے ویمنز سنگلز میں امریکہ کی ماریا سکاری جرمنی کی تناشا ماریا کو ہرا کر دوسرے مرحلے میں پہنچ گئیں۔ ترکیہ کی زینب سونمیز نے امریکی حریف کو شکست دی۔ یو ایس اوپن ٹینس ٹورنامنٹ میں کھلاڑیوں کے فیشن کے چرچے، کروڑوں کی گھڑیاں اور قیمتی جویلری ساتھ مہنگے بیگ مرکز نگاہ بنے رہے۔ امریکہ کے اسکائی سرفر نے منفرد ریکارڈ اپنے نام کر لیا، 5,500 فٹ کی بلندی سے چھلانگ لگا کر سین فرانسسکو کے مشہور بے برج پر اتر گئے، پلیٹ فارم پر بھی سیف لینڈ کر لیا۔ مدینہ منورہ میں موسلادھار بارش، مسجد نبوی میں ہر طرف جل تھل ایک ہو گیا۔ بارش کے بعد گرمی کی شدت میں کمی ہو گئی اور موسم خوشگوار ہو گیا۔ کیلیفورنیا کے جنگلات میں لگنے والی آگ نے شدت اختیار کر لی، 7,000 ایکڑ رقبہ خاکستر ہو گیا، 1,200 فائر فائٹرز آگ بجھانے میں مصروف۔